اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 54 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 سے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رستے پہ جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور نہ کہ اس رستے پہ بلکہ اس رستے سے بچائے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر میں آیا کہ اکابر صحابہ تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا، اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کی دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول خود میدان جنگ میں موجود تھا، اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ اس سے یہاں پہ اس موقع پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس سے ہم یہ ریلیونسی کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح آج کے دور میں کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام پہ نہیں ہیں، وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اور دنیا کی ساری دولت ان کے قبضے میں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کے خیالات کا اظہار اکثر لوگ کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے یہ آیات کہ ان کو اس طرح سے اس نظر سے ذرا سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مزید آیا تفسیر میں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے کہ جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں آیا کہ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یعنی یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آج اگر مسلمان یہ سمجھے کہ بھئی میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں اور غیر مسلم کیوں آگے نکل گیا، تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہماری غلطیوں اور کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنی غلطیاں درست کرنی ہیں، اپنی کمزوریوں کو اپنی پختگیوں میں بدلنا ہے، اپنی اسٹرینگتھس میں بدلنا ہے، اپنی ویکنسز کو۔
تو تبھی آپ اوپر آ سکتے. تفسیر میں آیا کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقوی کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی طمع میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ یہ بڑی واضح ایکسپلینیشن ہے. آج کے دور کو آپ رکھ لیں سامنے کہ آج بھی ہم اگر پیچھے رہ گئے ہیں، آج ہم اگر لیڈر کی بجائے فالوور بنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، تقوی کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، نبی کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، مال کے طمع میں مبتلا ہے، لالچی ہو گئے ایک نمبر کے، آپس میں لڑتے ہیں، فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر ہم آگے ابھی کہنے کے بجانے حق بجانے نہیں ہیں کہ ہم پہ یہ مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے کہ ہم فالوور بن گئے ہیں اور لیڈر غیر مسلم ہیں. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں اور ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آیا تفسیر میں کہ یعنی اللہ اگر تمہیں فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تو شکست دلوانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ سے آپ نہیں سوال کر سکتے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اسلام پہ چلنے والے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے. نہیں، آپ نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ آپ اسلام پہ چلنے والے ہیں. محض نام لے لینا، نام مسلمانوں والا رکھ لینا، اس سے آپ اسلام پہ چلنے والے نہیں بن سکتے. ہمیں یہ چیزیں اپنے پلے باندھنی ہیں، اپنی اولادوں کو سمجھانی ہے، یہ لیگسی ٹرانسفر کرنی ہے ہمیں آگے. اور اس لیگسی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیں، ترجمے سے سمجھیں، بچوں کو ترجمے سے پڑھائیں، خود پڑھائیں، خود بھی سمجھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، سمجھائیں. تو پھر ہی آپ اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اگر سمجھیں گے نہیں تو نہیں کر سکتے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. ترجمہ: وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اس کی تفسیر میں آیا کہ عبداللہ بن ابی جب 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ بڑے مفصل طریقے سے شہید کی فضیلت کا ذکر آیا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ مسند احمد میں، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ہو۔ بہت گناہ گار ہیں ہم، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جنگ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا، یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکے واپس چلے گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں، اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے۔ یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس آیت کا اشارہ انہی فداکاروں کی طرف ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی نشانیاں۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یہ چند آیات جنگ احد کے 1 سال بعد نازل ہوئی تھیں، مگر چونکہ ان کا تعلق احد ہی کے سلسلہ واقعات سے تھا اس لیے ان کو بھی اس خطبے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہیں پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 تک کا ترجمہ اور تفسیر پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی پرائرٹیز، اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں اور اس کا تعین کریں، اس پہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو مقصد حیات ہے بڑا ڈیفائنڈ ہے۔ کسی غیر مسلم کو، کسی دہریے کو تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں اب اس مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی ہے۔ یہ 100% شور ہے کہ آپ ایفرٹ کریں، آپ ایک قدم اٹھائیں، اللہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا، تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، دعا کریں، دعا ضرور کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے پہلا قدم، پہلی ایفرٹ کرنے کی توفیق، جذبہ، ہمت، قوت، ریسورسز، ماحول، ایسا اللہ کے خزانوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم اس سے مانگیں۔ یہ ایفرٹ کرنا شروع کریں کہ ہم اس سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں، ہمیں اللہ کی راہ میں ایفرٹ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔